کہ پہلا جو آپ کا سوال ہے، میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی 1995 کی پاور پالیسی پڑھی، آپ بھی ذرا کہیں سے اس کو دیکھ لیں۔ کیا تھا کہ امیجیٹلی شارٹیج کو آئی پی پیز پورا کریں گے اور اس کے بعد تھارا جائے گا۔ کسی کا معاہدہ 5 سال کے لیے تھا، وہ 5 سال بعد نکل جائے گا، کسی کا 10 سال کا تھا، 10 سال بعد، کسی کا 15 سال کے لیے، اور تھر اس کو ریپلیس کرتا چلے جائے گا۔ ہمارا ریسورس انڈیجنس ہے، آپ ذرا ہمارا ریسورس انڈیجنس ہے، آپ کو امپورٹ نہیں کوئی چیز کرنی پڑتی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ نیلم جیلم شروع کیا تھا، غازی بروتھا بھی محترمہ بینظیر نے شروع کیا تھا۔ اب اگر سی پیک میں سب سے پہلا پروجیکٹ ہونا تھا جو زرداری صاحب نے کنسیو کیا تھا، سی پیک جس پہ سائن کیے تھے، وہ بونجی تھا جس پہ 5700 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی، اور 5 سے 6 سال میں بننا تھا، وہ بھی رن آف دا ریور پہ۔ اگر کسی نے نہیں کیا، سی پیک کے 47 ارب ڈالر لگا دیے ہیں اور جو کرنے والا کام تھا وہ نہیں کیا، اس کی سزا آج پورا ملک بھگت رہا ہے، تو یہ اس کا ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ سیاسی استحکام، دیکھیے معاشی استحکام جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو جو سیاسی استحکام ہو سکتا ہے میرے نزدیک، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آ کر سیاسی استحکام بھی دیا ہے۔ ملک کو جب ملک تباہ ہو چکا تھا 71 کے بعد، وہ بھٹو صاحب نے نئے سرے سے ری بلڈ کیا تھا، محترمہ نے ری بلڈ کیا تھا، آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اس کو ری بلڈ کیا تھا۔ تو اب بھی پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے، باقی لوگ تو پھر اپنا اپنا کرتے ہیں، ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں۔ جب آخری منشیات والی بیل، وہ منشیات کیس کا بھی پتہ ہے آپ کو، تو وہ ایک بندے نے کہا جی کہ میں سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے پاس سائیکل سے 1.5 من ہیروئن پکڑی گئی۔ جب اس کی تفتیش ہوئی تو اس نے کہا جی میں تو یہ ہیروئن زرداری صاحب کی لے کر جا رہا تھا۔ جب اس میں کیس میں بری ہو گیا، بیل ہوگی، تو چونکہ زرداری صاحب کو تو اندر رکھنا تھا، اب پھر ایک نیا کیس بنایا گیا، 14واں کیس۔ وہ کیا کیس تھا کہ آپ نے ایک BMW گاڑی منگوائی، اس کا کسٹم، یہ نہیں کہ کسٹم نہیں دیا، کسی اور نام پہ منگوائی ہے، کسٹم اس کا پورا نہیں دیا۔ اچھا جی، آپ اس کے 2 قانون ہیں، گاڑی ضبط کر لیں، نہیں چاہیے گاڑی، اس کا کسٹم جو رہتا ہے وہ لے لیں۔ جو اس بندے کے نام پہ گاڑی تھی، اس نے کہا کہ یہ گاڑی میری ہے، میرے سے کسٹم لے لیں، نہیں چاہیے۔ آپ اس کو آپ گاڑی ضبط کر لیں، نہیں چاہیے۔ اس کی میکسیمم سزا ہے 3 مہینے۔ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب اس کیس میں کتنی دیر اندر رہے؟ 2.5 سال۔ تو یہ جو محبتیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی، جھوٹے کیسز بنانے والوں کی، عدالتوں کی، وہ آج بھی جاری ہیں۔ ہمارے لیے ہم روتے نہیں ہیں، ہم جیلوں میں جا کر کیسز بنوا کر روتے نہیں ہیں، چیخے نہیں مارتے۔ ہم بہادری سے، ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید نے بہادری سے مقابلہ کیا، ہم بھی بہادری سے، ہم ان کے پیروکار ہیں، بہادری سے مقابلہ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زرداری صاحب کو جب 1997 میں گرفتار کیا گیا تھا گورنر ہاؤس سے، ان کے پاس سے وہ اربوں ڈالر پکڑے گئے تھے اور ٹنوں کے حساب سے سونا ساتھ پکڑا گیا تھا، وہ ساتھ لے کر گھومتے تھے۔ یہ ایک سٹوری آئی تھی، پھر اس کے بعد اس پہ بڑی بحث ہوئی، اور محترمہ بینظیر بھٹو لاہور پریس کلب میں گئی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو مال مقدمہ ہے نا جی، بطور وکیل میں کہوں گا کہ جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ مال مقدمہ ہوتی ہے نا، اور وہ کہیں پہ ہوگا۔ تو اس نے کہا تھا کہ اگر مال مقدمہ ہے اور زرداری صاحب سے پکڑے گئے ہیں، تو یہ میں پریس کلب لاہور کو ڈونیٹ کرتی ہوں آج، چونکہ وہ اس کیس میں بری ہو گئے۔ اب 97 ارب روپیہ شازیہ مری کے گھر سے انہوں نے نکال لیا ہے، ایک رات میں 97 ارب روپیہ گن بھی لیا ہے، اور 1 ارب روپے کا مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک ٹرک پہ آتا ہے۔ اب 97 ٹرکوں کا کانوائے گزرا ہوگا نا جو اس کے گھر سے لے کر آیا ہوگا۔ میری شازیہ مری سے بات ہوئی، اس نے کہا اس کا 0.001% ہی مجھے دے دے، وہ کہیں پہ ہوگا نا۔ 5 ارب روپیہ رشید جی میمن کے گھر سے پکڑا گیا تھا،
اب اگر مال مقدمہ ہے تو اگر اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو ان کے خلاف پرچہ دینا چاہیے نا، جنہوں نے پکڑا تھا۔ مال مقدمہ میں اگر خرد برد ہوتی ہے تو اس جو خرد برد کرتا ہے اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے۔ تو آصف زرداری صاحب کے کیس سے لے کر شازیہ مری کے گھر سے جو پکڑا گیا ہے وہ کہیں ریکارڈ پہ نہیں ہے، تو وہ جن لوگوں نے پکڑا ہے ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے تاکہ وہ مال مقدمہ برآمد ہو۔ یہ فیک خبریں اور جھوٹی خبریں جو پھیلائی جاتی ہیں، یہ ایک کیمپین کا حصہ ہے۔ نہ پیپلز پارٹی کل ان سے ڈری تھی۔ آپ کو یاد ہے نا وہ الطاف انڑ والا کیس، زرداری صاحب بم باندھ کر ایک بندے کی ٹانگ پہ اس کو بینک میں لے گئے تھے اور اس سے وہ رقم نکلوا لی تھی۔ یہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہ پیپلز پارٹی ان جھوٹوں سے ڈرتی ہے، نہ کل ڈرتی تھی، نہ آج ڈری ہے۔ الٹیمیٹلی حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نئی نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو آصف زرداری صاحب کو دیکھیے، پہلا سوال تھا آپ کا کیا تھا؟ الیکشن۔ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بات کہتی ہے، ابھی سی کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت چیزیں بہت تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئی ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ الیکشن کرائیں تاکہ ایک ذمہ داری اگلی حکومت جو ہے وہ لے اپنے اوپر، جو 5 سال کے لیے منتخب ہوگی۔ ہمارا تو شروع دن سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کرا دیں۔ ہم ہارتے ہیں تو ہار جائیں، ہم جیتے ہیں تو ہمیں جیتنے دیں۔ ہمیں نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو ہمیشہ کہتی ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں۔ باقی کون کیا کہتا ہے، ہر کسی کا حق ہے اپنے گھر میں جو مرضی کوئی کہتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری الیکشنز کرائے جائیں اور فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائے جائیں۔ رہی بات یہ کہ ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کیا ہے، کامران تیسوری صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ MKM یا GDA یا جو بھی اتحاد بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی فی الحال کسی سے اتحاد نہیں بنا رہی، اپنے طور پر الیکشن لڑیں گے، سارے پاکستان میں لڑیں گے، اور اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوئے تو اس کا نتیجہ بھی قبول کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو، کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگوں کی کوئی انکوائری کے حوالے سے ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی، اس حوالے سے آپ کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے جو نشاندہی کی ہے فلڈ کے حوالے سے، دونوں پوائنٹس جو آپ نے اٹھائے ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ میں پاک پتن میں گیا ہوں، وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوا کہ وہ پانی ریورس کیا ہے، وہاں پہ جو پل تھی اس کو پراپرلی صاف نہیں کیا ہوا تھا، وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ یہاں پہ اگر وہ چھوڑ دیا جاتا تو شاید پیچھے سے پورا جو دریا ہے اس کا پانی تیزی سے آگے جاتا اور پنجنت میں گرتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ نے بات بتائی ہے مجھے میرے دوستوں نے بھی بتائی ہے، ہم ان ساری چیزوں کو رپورٹس میں شامل کریں گے۔ جہاں تک آپ کا وہ یونیورسٹی والا سوال ہے، تو ہمارا بھی اس پہ اتنا ہی کنسرن ہے سب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، جتنا کسی اور کا ہے، چونکہ ہماری ٹریننگ محترمہ بینظیر بھٹو نے کی ہے، اور آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو تو اپنے مخالفین کی بچیوں کے متعلق بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو وہ ہمارا ایک ہیومن رائٹس ونگ ہے جس کے فرد اللہ بابر صاحب اور دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک اپنا پورا نہ صرف کنسرن دیا ہے بلکہ ایک رپورٹ دی ہے۔ تو اس پہ جو بھی انکوائری آئے گی اس پہ ہم بالکل آپ کی جو بات ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جی پلیز، آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں، آپ کی فوٹیجز دیکھی ہیں، آپ وہاں پہ جا کر آپ نے وہاں پہ موقع پہ ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ جس طرح سے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے، آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس سے نکلنے کے لیے اب کام شروع کیا گیا۔ میں تمام تحصیلوں کا، اس سے پہلے میں نے قصور میں تو اپنے تھا ہی، اس کے بعد میں نے دیپال پور کا، حویلی لکھا کا وزٹ کیا ہے، منشن آباد کا، پھر میں نے تحصیل پاک پتن کا، پھر میں نے تحصیل عارف والا کا وزٹ کیا ہے۔ آج میں آؤں یہاں پہ بہاول پور میں، کل میں لودرا میں، جو کروڑ پکا ہے، جو ابھی تک کی رپورٹس آ رہی ہیں، سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ تحصیل کروڑ پکا میں ہوا ہے۔
باقی جگہوں پہ بھی ہے. تو یہ وہ ساری رپورٹس ہم نے تیار کر کے پنجاب گورنمنٹ کا جو PDMA کا چیئرمین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آفت زدہ علاقہ قرار ہم نہیں دیں گے. یہاں سے ہمارا پہلا اختلاف شروع ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ آپ کیوں نہیں دیں گے. تو اس پہ جو پھر میں جہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ آپ سے بات کرتا ہوں. پھر جب رپورٹ ہم کمپائل کر لیں گے پھر ہم رپورٹ اس کو پبلش کر کے لاہور میں پریس کے سامنے رکھیں گے, اسلام آباد میں رکھیں گے, اور اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی اس پہ بات کریں گے, اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے, مرکزی گورنمنٹ ہے, اس سے مل کر ہم اس پہ بات کریں گے. بہت 6 کلومیٹر کا بند انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت باندھا ہے. یہ جو جلال پور والا جلال آباد والا ایریا ہے وہاں پہ, تو میں نے ان کو وہاں پہ بھی ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا. تو یہ ہماری اب تک کی صورتحال ہے. اگر کوئی سوال ہے تو جی پلیز. پہلا تو احسن اقبال صاحب نے, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, میں کہیں دور نکل جاؤں گا, لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ نوید قمر صاحب تھے پیپلز پارٹی کے منسٹر, آپ ان سے پوچھیں, ہم ساری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے اتحادیہ کو. انہوں نے بڑی مہربانی کی ہم پہ پیپلز پارٹی. پہلی بات وہ ایکنک کا فیصلہ تھا, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا. 10 لاکھ ٹن چینی زائد تھی جو سمگلنگ ہوئی ہے, وہ وزارت تو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی. احسن اقبال صاحب اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے. جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی وزارت تو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی, وہ ذمہ داری اٹھائیں. جو بجلی کی قیمتیں بڑھی یہ تو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی, پھر احسن اقبال صاحب اس کی بھی ذمہ داری اٹھائیں. جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی, جو بربادی ہوئی ہے, وہ اس کی بھی ذمہ داری اٹھائیں. میں تو آپ کو آپ کے سامنے ایک پریپوزیشن رکھ رہا ہوں. جس ملک میں 1995 سے لے کر سن 2020 تک یہ بحث ہوتی رہے کہ تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور آج تھر کا کوئلہ سے پیدا ہونے والی بجلی فیصل آباد کو جاری ہو 2660 میگا واٹ, اگلے 1-2 مہینوں میں 3200 میگا واٹ تک پہنچ جائے, اس کی قیمت 9 روپے 90 پیسے ہو, اور ساتھ جمپیر اور باقی ایریاز کے اندر 11,500 میگا واٹ ونڈ پہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو کر لیا ہو, اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا. جو سستی بجلی ایک اور تھی آ سکتی, پھر کون ذمہ دار؟ آپ تیل سے بجلی پیدا کریں گے تو مہنگی تو ہوگی. تو پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو نے اور عبداللہ شاہ نے تھارکول اتھارٹی 1995 میں بنائی تھی, اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا, ہپکو کے MD کو, اور یہ سیرا بھی ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ہی جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے. اگر یہ بجلی 1000 میگا واٹ بھی تھر سے پیدا ہوتی رہتی تو آج یہ ملک اس بحران میں نہ ہوتا. آپ نے جا کر سائیوال کے اندر کوئلے پہ پلانٹ لگا دیا ہے, کوئی عقل کی بات ہے میں لے کر جاتے. تو یہ پیپلز پارٹی ہے اس وقت میرے خیال کے پاکستان کا سارا بحران انرجی کے بحران میں آ کر سمٹ گیا ہے, اور اس کا علاج بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو پیپلز پارٹی نے اس پہ سارے کام شروع کیے, اور آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ ملک کو, وہ 70 کا بحران ہو, وہ 88 کا ہو, وہ 93 کا ہو, وہ 2007 کا بحران ہو, پیپلز پارٹی نے بحرانوں سے نکالا ہے, اور اب بھی پیپلز پارٹی ہی نکالا. میں نے کہا نہیں, ہم پہلے تو اپنا الیکشن لڑیں, اپنا الیکشن لڑیں, اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا صورتحال. لیکن 88 کے بعد یہ دوسرا بڑا فلڈ ہے. میں اس کو اور حوالے سے دیکھتا ہوں, یہ 88 سے بڑا فلڈ ہے. گو 88 میں ایک بار ہی 5 لاکھ کیوسک پانی آیا تھا. اس کا جو میکسیمم پانی آیا ہے وہ 2,78,000 کیوسک ہے, جو ہم فیروز پور ہیڈ ورک سے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن پہلے پانی کا دورانیہ 10 سے 15 دن کا تھا. یہ تقریباً 5 جولائی یا 5 سے 7-8 جولائی سے یہ شروع ہوتا ہے,
اور ابھی تک یہ تباہی مچا رہا ہے. تقریباً 2 مہینے پانی رہا ہے، اور اگر اس پانی کو ہم اکٹھا کر لیں تو یہ 88 سے کہیں زیادہ ہے. جن فصلوں کے اندر یہ گیا ہے دریا، بند ٹوٹے ہیں، بے شمار جگہ سے پانی باہر نکلا ہے، جہاں جہاں پہ یہ گیا ہے، اگر یہ 2 مہینے فصل میں کھڑا رہے گا تو وہ فصل تو نہیں بچے گی. لہٰذا جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، مجھے یہ کہا گیا کہ میں ایک رپورٹ بہاولپور جیل خانے میں میوزیکل شو انجوائے کر رہی تھی. تو اس ٹائم وہاں سے اٹھی جب ٹی وی چینلز پہ خبریں چلنی شروع ہو گئی اور لاہور سے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا سنانے والا نے کہ آپ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. تو اس وقت وہ جا کے انہوں نے بھی صرف کھانا پوری کی، فوٹو سیشن کروایا اور تصاویر اور ویڈیوز چیف سیکرٹری اور سی ایم سیکرٹری کو بھیجی کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایریا احمد پور کا شریف کا ایریا متاثر ہوا ہے، زیادہ متاثر اس وجہ سے ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ہیڈ پنڈر کھولا ہی نہیں ہے. اگر اس کو کھول دیتے تو میرے خیال میں پانی کا بہاؤ گزر جاتا ہے. ساتھ رابطے میں ہے، اگر جہاں پہ ہماری گنجائش ہوئی تو وہاں پہ بالکل وہ لیں گے، ورنہ ہم خود سے الیکشن لڑیں گے. جو بھی صورتحال ہے، آپ کو الیکشن کیمپین میں الیکشن مینیفیسٹو ہمارا آ رہا ہے، ہم بہت ساری چیزیں رکھ رہے ہیں. 2 باتیں میں اور فلڈ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک تو جو گھر گرے ہیں وہ بے شمار گھر ہیں، اور گھر بھی کن کے گرے ہیں جو کچے گھر تھے، غریبوں کے گھر تھے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ سندھ کی طرز پر جس طرح سے مالکانہ حقوق دیے ہیں انہوں نے پچھلے 7 سالات میں، اور اب گھر تعمیر کر کے دے رہے ہیں، اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی اسی طرز پر یہ لوگوں کو زمین دے مالکانہ حقوق پر اور گھر تعمیر کر کے. دوسرا جو سب سے زیادہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ ان دیہاتوں کا دہاڑی دار طبقہ ہے جو فصلوں پہ جا کر کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. اب ان کے پاس تو جب فصلیں ہی نہیں رہی تو شاید فصلوں کے جو کسان ہیں، جو مالکان، ان کو تو معاوضہ مل جائے گا، وہ کیا کریں؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سکور بڑھا کر ان کو ڈائریکٹ کیش دیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ سب سے پہلا اور آسان کام ہے. اس کے لیے کسی کو سروے کی ضرورت نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، بس آپ نے سکور بڑھانا ہے، رقم ٹرانسفر کرنی ہے، اور وہ لوگوں کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر ہیں وہ ان کو دینا شروع کرنا ہے. اس میں نے اپنے حلقے میں کام کیا ہے، انہوں نے اپنے حلقے میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ہمارے سٹی پریزیڈنٹ ہیں ملک امتیاز صاحب، شاہ رخ خان صاحب. اب انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں کام کیا ہے، میں نے اپنے حلقے میں ریسکیو کا کام کیا ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر. لیکن لوگوں کے مسائل اب شروع ہوئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئی، جن کے مویشی بہہ گئے، جن کا جانی نقصان ہوا، جو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، سڑکیں تباہ ہو گئی، جو بجلی کا نظام سارا درم برم ہو گیا. اب اس کو کیسے ری بلڈ کیا جائے، ریلیف کیسے اس کو دیں؟ مثلاً ہم جو امیجیٹ مطالبات کر رہے ہیں وہ کیا مطالبات ہیں؟ پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ آپ اس کو آفت زدہ علاقہ قرار دیں، قصور سے لے کر بہاولپور تک. اگر آپ آفت زدہ علاقہ قرار دیں گے تو آپ بجلی کے بل معاف کریں گے. اب بل ایک طرف کسانوں کو آ گئے، اب کسانوں کی فصلیں ہی نہیں ہیں تو بل کہاں سے دے سکتے؟ بجلی کا نظام درم برم ہو گیا ہے، اس کو بحال کیا جائے، بجلی کے بل معاف کیا جائے، جو قرضے لیے انہوں نے وہ معاف کیا جائے. چونکہ فصل ہی ختم ہو گئی ہے، وہ قرضہ کہاں سے دیں گے؟ اور اگر فصل کا معاوضہ نہیں دیا جاتا جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ معاوضہ دیں، تو اگلی فصل کیسے کاشت کریں گے؟ اور پھر جو مویشی بیٹھ گئے، دریا برد ہو گئے، بہہ گئے، مر گئے مویشی. اور یہ دریا کا ایریا ہے جہاں پہ پاکستان میں دریاؤں کے کناروں پہ سب سے زیادہ مویشی ہوتے ہیں.
کیونکہ قدرتی چراگاہیں ہوتی ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں کسان خودکشی بہت کرتے ہیں، پاکستان میں نہیں کرتے. تو اس کی جو ریزن لکھی گئی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں کسانوں نے جانور رکھے ہوئے، مویشی رکھے ہوئے، ان کے دودھ سے وہ ایک ٹائم کا دودھ بیچتے ہیں، ایک ٹائم کا خود استعمال کرتے ہیں. ان کی روزانہ کی آمدنی آتی ہے جس سے ان کے گھر کے اخراجات چلتے ہیں. یہ ریزن ہے، انڈیا میں یہ نہیں ہے. تو یہ جو مویشی ہے ہمارا، جو دودھ پیدا کرنے والا ہم 5واں یا 6واں بڑا ملک ہے، آپ اگر کسانوں کو ان کا معاوضہ نہیں دیں گے، جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ نہیں دیں گے، تو یہ کیسے گزارا کریں؟ اس کے لیے ہم تحصیل وائز ایک رپورٹ مرتب کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. آپ لوگ بھی جو ریسکیو کا کام تھا، جب